اس لیے تو چیزوں کی کمی ہے, اس لیے تو کسی کو تنخواہ پڑتی ہے تو اتنی ٹیکس لگ گیا, اتنی مہنگائی ہوگی اور وہ وہیں گئی وہیں کھڑا ہوا ہے, کیونکہ فوکس کس چیز پہ ہے, تھوڑی چیز کے اوپر ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ اس طرح کی جب سوچتا ہے تو اس کے وہ بڑا خراب ہو جاتا ہے, یعنی اس کا سب کانشیس ہی خراب ہو جاتا ہے. وہ یہی ہر وقت سوچتا رہتا ہے. اسی وجہ سے لوگوں کے پاس دولت نہیں آتی, کیونکہ دولت والوں سے ان کو نفرت بہت ہوتی ہے. اسی طرح تو ہے نا, آپ ادھر آ کے دیکھیں, ایک گھر بہترین ہے, اس میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, اگلا اس سے بہترین ہوتے 2 بار بھی کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی کمی نہیں ہے, وسعت ہے, ہر چیز کی وسعت ہے, ہمیں وسعت کی نظر رکھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی دی ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم پیور ہوتے ہیں, ہم پوری ایبلٹیز کے ساتھ آتے ہیں. ہم میں صلاحیتیں ہوتی ہیں, 80 بلین نیورونز ہمارے برین میں ہیں, 60 ٹریلین سیل ہماری باڈی میں ہیں, لیفٹ برین, رائٹ برین, سینٹرل برین ہے جی, پھر جو سب کانشیس مائنڈ, پھر ہارٹ کے اندر ایک دماغ خود ہے, پھر گٹ کے اندر ایک گٹ فیلنگ جو کہتے ہیں وہ بھی ایک برین ہے. یعنی اتنا اکوپڈ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا کے اندر جس انوائرمنٹ میں وہ فال کر جاتا ہے, جیسے لوگ ہیں, جیسی سوچیں ہیں, جیسی باتیں ہیں, جیسی کمیونیکیشن ہے, جیسے سیلف بلیوز ہیں, جیسا سب کانشیس مائنڈ کریٹ ہو گیا ہے, ویسے ہی وہ انسان بن جاتا ہے. اور پھر وہ بیمار ہے, بے روزگار ہے, غریب ہے اور پریشان ہے, پیسہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, لوگوں سے لڑتا ہے, لوگوں کے پیسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے, جھیلتے ہوئے, گزارتے ہوئے اس کی زندگی قابل رحم ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سارے برابر ہیں جو پیدا ہوئے تھے. یہ کچھ یہاں آ کے دنیا میں ان کو ایسا انوائرمنٹ مل گیا, ایسے لوگ مل گئے, ایسے واقعات, حالات مل گئے, جس کی وجہ سے وہ اپنا جو بہت خاص چیز لے کے آیا تھا وہ بھی عام ہو گئی. وہ بھی اس کی جو ہے نا, وہ اپنی جو اس کی جو ایک پوزیشن تھی اس کو لوز کرتے 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 وہ اس لیول پہ چلا گیا کہ وہ بیمار ہے, پیسے بھی نہیں ہیں, بے روزگار ہے, اور اس کو زندگی جینے کا بالکل بھی مزہ نہیں آتا. اور لوگ سوئسائڈ تک چلے جاتے ہیں, خودکشی تک چلے جاتے ہیں. بے معنی زندگی ان کی ہوتی ہے. وہ منہ سے کہتے ہیں وہ کہ بس گزر رہی ہے, کٹ رہی ہے, جیڑا وقت گزر جائے وہی بہت اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو زندگی میں کوئی امید نہیں رہتی. اولاد ہے تو وہ نافرمان نکل آتی ہے, بے روزگار نکل آتی ہے, بیمار نکل آتی ہے. گھر کا ماحول ہے تو وہ بہت برا ہے. اگر آمدنی ہے تو وہ اتنی فکس ہے, گنی چنی ہے, لگی بندی ہے کہ اس کے اندر سانس لینے کی فرصت نہیں ہے. اگر کوئی کام پڑ جائے, خوشی غمی ہو جائے تو وہ بجٹ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے, اور وہ یہی چلتی رہتی ہیں باتیں. ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ کہاں سے خرچہ بچا لیں تاکہ ہم سروائیول ہمارا ہو جائے. اور اوپر سے جو یہ سرکاری لوگ ہیں جو ہوس کے مارے, اقتدار کی ہوس, پیسے کی ہوس, اپنا لوٹنے کی ہوس, یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور خود وہ جا کے جزیرے لے کے وہاں پہ ننگے لیٹے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا وہ ان کی لائف ہوگی. جن کو اتنی بدوائیں ملتی ہوں گی تو کیا زندگی ہوگی ان کی جب وہ جاتے ہیں, تو کیا ان کی, وہ تو بہت ہی قابل رحم ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, لوگوں کی زندگیوں میں اگر آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں نا, لوگوں کی زندگیوں میں اگر آپ خوشی لے کے آتے ہیں, ان انڈرسٹینڈنگ لے کے آتے ہیں, ان کو امید اور ہوپ اور آگے لے جانے کے لیے آپ ان کی زندگی میں کچھ چیزیں کچھ بھی ایڈ کرتے ہیں نا, تو بدلے میں وہ بہت کچھ دیتے ہیں. وہ دعائیں ہوتی ہیں, اور وہ جو دعائیں ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت آگے آپ کو لے کے جاتی ہیں. بلکہ یہ جو کائنات ہے یہ بنی اس طرح ہے, یہ اسی طرح ڈیزائن ہوئی ہے. اگر آپ اس کائنات کی ایک ایک چیز کو سنوارنے کے لیے, اور انسانیت سب سے اوپر ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, حشرات تک, یہ نباتات تک, ہر چیز, اس کو سنوارنے کے لیے آپ اپنی کنٹریبیوشن دیتے ہیں جس سے معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے, تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے, اور غیب سے آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا. یہ بات یاد رکھیں. یہ جو یونیورس ہے یہ بیسیکلی دیتی اس کو ہے کہ جس کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے.
جو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوتا ہے, جو لوگوں کی زندگیاں بدلنا چاہتا ہوتا ہے, اس کو یہ یونیورس جو ہے وہ بو دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بو دیتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگوں سے کام کراتا ہے, لوگوں کے دل میں بات ڈالتا ہے, لوگوں کو کوئی ان کا کوئی مشن بنا دیتا ہے کہ جی ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے, اسکول کھولنا ہے جی, لوگوں کے لیے لوگوں کو سکھانا ہے, ان کو غربت سے نکالنا ہے جی, ان کے لیے اپنا مکان جائیداد ہونی چاہیے. یہ قدرت ہی بندے کو کام لیتی ہے, اس کے ذہن میں ڈالتی ہے کہ یہ ایریا ہے تمہارے کام کرنے کا. اس سے اس کی جو زندگی ہے وہ بہت خوشحال ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ کے ہاں وسعت ہے. یہ میں جو بیٹھا ہوں یہاں باہر بہت اچھی ہوا آ رہی ہے, میں بہت اچھا انجوائے کر رہا ہوں, فیل کر رہا ہوں. یہ جو ہوا کی وسعت ہے نا, اور اس کے اندر جو سرٹینٹی ہے, یہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر وسعت ہے, سرٹینٹی ہے. ہمیں بس اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. ہمارا نا کنیکشن خراب ہو گیا. کیوں خراب ہو گیا ہمارا کنیکشن؟ ہمارا دوسرے کے لیے نفرت ہے ہمارے دل میں, دوسرے کے لیے بغض ہے, ہمارے اپنے دل میں گلٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے میں لالچ, حسد, جیلسی, غصہ, یہ جو جذبات ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے انسان کے لیے. خوف, ٹھیک ہے نا, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیماری کریٹ کرتے ہیں. یہ جذبات نفرت کے, غصے کے, جی خوف کے, یہ ہمارے لیے غربت کریٹ کرتے ہیں, بیماری کریٹ کرتے ہیں. یہ جو شوگر, بلڈ پریشر, او سی ڈی ہے جی, یہ ساری بیماریاں جو ہیں, کینسر, یہ ساری بیماریاں ہمارے دماغ کی پیدا کردہ بیماریاں ہیں. کیونکہ ہمارا دماغ, میں نے عرض کیا کہ وہ سپر کمپیوٹر کے جو اکوپڈ تھا ہر چیز کے ساتھ, جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے اس دماغ کا اچھا استعمال ہی چھوڑ دیا, کیونکہ ہم نے ہر طرف سے ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں وہی ہمیں وہی چیز فیل آ رہی ہے, وہی ہم اپنے ساتھ سیلف ٹاک کر رہے ہیں. نفرت مل رہی ہے, ہم بھی اسی طرح کے ہو رہے ہیں کہ ہم بھی اس بندے کے لیے نفرت ہی دل میں رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ بیمار ہو سکتا ہے, حالانکہ اس کے لیے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی برا بلا کہہ رہا ہے, کوئی جیلسی اختیار کر رہا ہے, وہ بیمار ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو سمجھ, اصل میں دنیا زیادہ تر لوگ جو ہیں, ایک بات یاد رکھیں, NLP کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پوری یونیورس ہے, جیسے ہمیں سونا, چاندی, ہیرے, گاڑیاں, گھر, روپیہ پیسہ, کیش, ڈالرز, ٹھیک ہے, بینک بیلنس, یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں نا, یہ ہیں 0.00001%. کتنی؟ 4 دفعہ 0 اور پھر 1. یہ ہے ساری جو ہمیں نظر آتی ہے, جو ہمارا فوکس ہے, ٹھیک ہے. مہنگی گاڑیاں, موبائل, بہترین آسائش, ہوٹل سٹے, انٹرنیشنل فلائٹ, ٹورز, یہ سارا یہ ہے 0.00001%. اور اس کے اوپر ہر بندہ چھینا چپٹی ہے, ایک دوسرے کا حق مارنے سے نہیں جا رہا, جھوٹ بولنے سے نہیں جا رہا, دغا دینے سے نہیں جا رہا, دھوکہ دینے سے نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ساری دنیا کی توجہ ہے اور ہر بندہ اس پہ ٹوٹ پڑا ہوا ہے. اس لیے تو چیزوں کی کمی ہے, اس لیے تو کسی کو تنخواہ بڑھتی ہے تو اتنی ٹیکس لگ گیا, اتنی مہنگائی ہوگی اور وہ وہیں کہیں وہیں کھڑا ہوا ہے, کیونکہ فوکس کس چیز پہ ہے؟ تھوڑی چیز کے اوپر ہے. اور جو یونیورس کی جو پوری یہ ساری جو دولت ہے, ویلتھ ہے, وہ ایکچولی جو ہے وہ ہے 99.99999 دفعہ 5. یہ ویلتھ ہے, یہ دولت ہے, یہ ابنڈنس ہے جس کی طرف کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر توجہ نہیں ہے کسی کی. جتنا مرضی دیکھیں نا, اب یہ بہت خوبصورت ہوا چل رہی ہے, آج کل ہوائیں چل رہی ہیں, آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس کو انجوائے کیجئے اور سرٹینٹی کو فیل کیجئے کہ آپ کی طرف ہوا جو آ رہی ہے, آپ کی باڈی کو جو ٹچ کر رہی ہے, یہ جو فیلنگ ہے, جو لمس ہے ہوا کا, اس کے ساتھ آپ یہ ایک مینیفیسٹ کر, یہ اس سے آپ سرٹینٹی کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پیسے کے ساتھ, کہ اسی طرح آپ کی طرف پیسہ آ رہا ہے جس طرح یہ ہوا آ رہی ہے آپ کی طرف. یہ اصل میں ابنڈنس تھنکنگ کی باتیں ہیں. اچھا, میں کہیں اور نہ چلا جو پھر بیچ میں جو اہم نقطہ تھا, تو وہ جو زیادہ تر لوگ ہیں انہوں نے اس تھوڑے سی پیسے کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے, اور یہ جو اتنا بڑا پیسہ ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم آتے ہیں تو ود گڈ برین, ود گڈ سب کانشیس, کیونکہ سب کانشیس ہمارا تقریباً فری ہوتا ہے, اس کے اندر صرف یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا, اس بندے کا جو ہے وہ کلر کیسا ہوگا, بال کیسے ہوں گے, اس کی نشو و نما کیسی ہوگی, ہے. باقی سارا کچھ ہم فیڈ کرتے ہیں. ہماری فرض کرے دادی یا تائی, چچی, پھوپھو, خالہ, خالو, ماما یہ کہہ دیتا ہے کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے,
تو وہ چیز ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کے پاس وہ پھر وہ کوئی اور کہتا ہے جی جس کے پاس پیسہ آ گیا آج کے دور میں وہ تو خراب ہو گیا, پیسے والے کو تو خراب ہے جی, پیسے والا کا تو انسانیت رشتہ داری بھول گئی, انسانیت بھول گئی, سب کچھ بھول گیا, پیسے والے تو ہیں ہی خراب. اب کیا ہے کہ وہ اپنے سب کانشیس کو ان چیزوں سے بھر رہے ہیں, ان چیزوں سے بھر رہے ہیں. یہ خراب چیزیں ہیں, اس میں حسد ہے, نفرت ہے جی, اگلے کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے جی, حالانکہ وہ ہمارا ہی بھائی ہے یا ہمارا ہی محلے کا ہے, ہمارے ہی شہر کا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات اور یہ سارے بچے اللہ کے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ اس طرح کی جب سوچتا ہے تو اس کے وہ بڑا خراب ہو جاتا ہے, یعنی اس کا سب کانشیس ہی خراب ہو جاتا ہے. وہ یہی ہر وقت سوچتا رہتا ہے. اسی وجہ سے لوگوں کے پاس دولت نہیں آتی, کیونکہ دولت والوں سے ان کو نفرت بہت ہوتی ہے. کچھ خراب ہیں, وہ میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ پولیٹیشین ہیں, یہ جرنیل ہیں, جج ہیں, یہ سارے تبھی تو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ انہوں نے لوٹ کے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ہر بندے کو اس طرح سوچنا شروع کریں تو وہ غلط ہے, کیونکہ ہر بندہ اپنا کوئی کام کر رہا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے وہ کیا کام کر رہا ہے. کوئی موبائل بیچ رہا ہے, کوئی پراپرٹی بیچ رہا ہے, کوئی گاڑیاں بیچ رہا ہے, کوئی ڈیلی استعمال کی چیزیں بیچ رہا ہے جی, کوئی فرض کریں کوئی چیزیں لوہے کی کوئی چیزیں بنا کے بیچ رہا ہے, کسی کو کوئی فیکٹری ہے, کوئی پینٹ بیچ رہا ہے, کوئی الیکٹریسٹی کی جو ایکسیسریز ہیں وہ بیچ رہا ہے, کوئی کچن اپلائنسز ہے, کوئی کچھ ہے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کام ہے, کوئی کھانا بیچ رہا ہے, کچھ نہ کچھ. تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیے, یہ سارے لوگ کیوں کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. جو لوگ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں ان کا کام چلتا ہے. آپ بھی چاول آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, 5,000 روپے ہیں, تو آپ چاول بنائیں, بنو پلاؤ بنائیں کسی جگہ تو وہاں لگائیں, اور وہ آپ کا بکنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو آمدنی آنا شروع ہو جائے گی. کچھ بنانا شروع کرے, کیونکہ یہ یونیورس اس کو سپورٹ کرتی ہے جو کچھ بناتا ہے, جو کچھ کریٹ کرتا ہے, جو کوئی ویلیو ایڈ کرتا ہے نا, یا ویلیو ڈلیور کرتا ہے, اس کو یہ پیسہ دیتی ہے کائنات. یہ بڑی باریک بات ہے, اس کو یاد رکھ لیجیے گا. میں دوسری بات کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. تو یہ 99.9% جو ویلتھ ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے, کیونکہ وہ دیکھنے اور سوچنے کا انداز نہیں ہے. سب کانشیس میں الٹی سیدھی چیزیں بھری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. خوف ہے کہ شاید کل ملک رہنا ہے کہ نہیں رہنا, کل شاید کام ملنا ہے کہ نہیں ملنا, کل شاید کاروبار ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب یہ نوکری چلے گی تو اگلی نوکری پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, اتنی بے روزگاری ہے. تو وہ اللہ سے توقع نہیں ہے, وہ نوکری یا نوکری دینے والے سے, وہ زمینی خدا بن گیا نوکری دینے والا. سوچنے کے انداز بدل گئے نا. وہی بات کہ 0.00001% کے اوپر فوکس ہے, 99.99999% پہ فوکس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم 99.99999% کے اوپر جو ہمارا ایمفسائز ہوگا تو پھر ہم بہت بڑی ویلتھ اور بہت بڑی وہ چیز کریٹ کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, ایک مثال بڑی خوبصورت ہے کہ اگر فرض کریں ایک شخص ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اس نے ایک بچے کو ایک پیکٹ لے کر دے دیا جس کے اندر اس کے لیے فرض کرو لیز ہے, لیز کا پیکٹ لے کر دے دیا, ٹھیک ہے. اب دوسرا بچہ اس بچے سے کہے گا کہ یار مجھے بھی لیز دو, تو وہ کتنے دے گا؟ وہ ایک دفعہ اس سے آگے کرے گا, وہ 2 4 5 10 پکڑ لے گا, اس کے بعد پھر ایک دفعہ دے دے گا, وہ اس کے بعد تیسری دفعہ نہیں دے گا, وہ کہے گا نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا. اب اس بچے کو چاہیے کیا کہ اپنے دوسرے بھائی یا دوسرے بچے کے سے نہیں مانگے, وہ اپنے والد سے مانگے جو کہ اس کو پورا لیز کا پیکٹ لے کے دے سکتا ہے, وہ جو 500 والا بڑا سا آتا ہے نا, وہ لے کے دے سکتا ہے اس کو اگر وہ اس سے رجوع کرے. لیکن وہ کر کیا رہا ہے, بچے سے ہی مانگ رہا ہے, وہ اس میں سے وہی 0.00001% والے معاملے کے اوپر. تو یہ ہے سارا سین. اگر وہ والد سے مانگے جو کہ پیسے دے سکتا ہے, خرچ کر سکتا ہے, تو وہ اس کو اتنا ہی بڑا پیکٹ اس کو بھی لے کے دے دے گا, تو پھر وہ جتنا مرضی کھانا چاہے کھا سکتا ہے. یہی ہمارا اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یہ یونیورس ہے. اگر ہم اس سے مانگے ہمیں بہت مل سکتا ہے, اس سے بڑا بھی مل سکتا ہے, اس کا کمی نہیں ہوگی, ہمیں اور مل جائے گا, کیونکہ اس یونیورس میں کمی نہیں ہے کسی چیز کی. ہر چیز وسعت اور ابنڈنس کے اندر ہے. اگر کسی نے پیسہ کمایا ہے, اس کے بعد اچھا گھر ہے, گاڑی ہے, اس کا کاروبار ہے, بچے اچھی جگہ پڑھے, سارا کچھ ہے, ہمیں اسے چھیننے کی یا اسے حسد کرنے کی یا اسے جلنے کی یا اسے کڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت اس سے یہ ہے کہ بھئی مجھے بھی بتاؤ کہ آپ نے یہ کس طرح سے کیا, تو جس طرح سے اس نے کیا وہ ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی وہ مل جائے گا, اس سے اچھا ہی مل جائے گا. اسی طرح تو ہے نا, آپ ادھر آ کے دیکھیں, ایک گھر بہترین ہے, اس میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, اگلا اس سے ہی بہترین ہوتے 2 بار بھی کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی کمی نہیں ہے, وسعت ہے.
ہر چیز کی وسعت ہے, ہمیں وسعت کی نظر رکھنی ہے. اور وہ ایک بات یاد رکھیں, جس نے بھی پیسہ کمایا ہے اس نے کوئی ویلیو ڈلیور کی ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ ویلیو ڈلیور کرنا شروع کر دیں گے تو پیسہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. بس ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم کسی کا ویلیو, کوئی کام نہیں, کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں پیسہ آ جائے. یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کسی کا کام, کسی کو کوئی چیز خدمت کیے بغیر پیسہ نہیں لے سکتے. ایک بات یاد رکھیں, جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے تو اگر آپ جوتے مرمت کرتے ہیں تو اچھی طرح مرمت کیجئے, اچھی طرح اخلاق سے پیش آئیے. جوتا پالش کرتے ہیں تو اچھا سا پالش کیجئے تاکہ اسے پتہ لگے کہ بھئی یہ یہاں سے بہترین پالش ہوتا ہے. آپ کپڑے سیتے ہیں تو اچھے سے سیجیے, اس کے اسٹچنگ کیجئے تاکہ اسے پتہ لگے, پہن کے اس کو پوچھے یار کہاں سے آپ نے کپڑے بنائے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ یار اس سے 15 دن کا ٹائم ملتا ہے, 2 مہینے کا ٹائم ملتا ہے کپڑے وارم سے. تو کیوں ایسا ہے نا, آپ دیکھیے اپنے دائیں بائیں. تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے مریض نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کام کو, جو مریض آ جائے اس مریض کو ٹھیک کرنا, اس مریض کے اوپر پورا کام کرنا, جو اتنے وہ پیسے دے رہا ہے اس سے زیادہ ویلیو ڈلیور کرنا بے ضروری ہے. کیونکہ وہ جا کے بتائے گا کہ یار وہ کتنا سنسیئر ڈاکٹر ہے, وہ کتنا زبردست خیال رکھتا ہے. میرے بچوں کی تو ٹینشن ہی ختم ہوگی بیماری کی, کیونکہ وہ تو خود گھر بھی وزٹ کر لیتا ہے, وہ ادھر کلینک پہ بلا لیتا ہے, وہ ہر چیز جو ہے وہ بچوں کی ٹیک کیئر کر رہا ہے. تو ہمیں ویلیو ڈلیور کرنی, لوگوں کے لیے کام آنا ہے, لوگوں کا وہ بھلا کرنا ہے جس کے بدلے. اچھا, پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں اور ان کو وہ ویلیو بھی نہیں مل رہی. تو اگر ہم کم پیسوں میں ان کو اس سے زیادہ ویلیو دے دیں گے تو وہ ہمارے گاہک ہیں, وہ ہمارے پاس آئیں گے, وہ ہمارے سے فردر کام کرائیں گے. تو یہ سمپل فنامنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک بات بہت بنیادی ہے جو کہ اس کو سمجھنے میں رکھنا ضروری ہے. زیادہ تر لوگ جب کاروبار میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, وہ ہے مقابلہ بازی. ہمارا جب آپ کا کمپٹیشن ذہن میں کسی سے بن جائے تو آپ کی زندگی تباہی کے اوپر مبنی ہو جائے گی. کبھی کسی سے مقابلہ نہ کریں, اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کریں. میں 20 سال سے میری جو اینول انکم ہے وہ میری لکھی ہوئی ہے, اور مجھے پتہ ہے, وہ گراف بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے میری آمدنی گٹی بڑی اور پھر اوپر گئی. یہ آپ اپنائیے, آپ بڑا دلچسپ یہ آپ کا یہ کام ہوگا. ایک ڈائری لے لیں, اس میں ہر چیز لکھتے جائیں, ایکسپینس, آمدنی ہے جی, کیسے انکریز. تو اپنے ساتھ مقابلہ ڈالیں. کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا خاندان اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی فیملی اور اس کا علاقہ اور اس کے والدین اور اس کا سوچنے کا انداز اور اس کا کام کرنے کا انداز, کیونکہ ہر بندہ یونیک ہے. 7.5 ارب لوگ ہیں, ہر بندہ مختلف ہے اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہمیں اس کو کریکٹ یا غلط قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اپنی ذات تک جو ہے نا وہ کرنے. اب اس کا یہ مطلب کہ ہم خود غرض ہو جائیں, یہ نہیں. ٹھیک کرنا ہے تو اپنی ذات کو کرنا ہے, ویلیو ایڈ کرنی ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو لوگوں کے لیے کرنا ہے. اگر ہم اپنی ذات کے ہی سوچیں گے کہ میں ہی پیسہ کماؤں, مجھے ہی ملے, تو کبھی نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو سکون نہیں ملے گا. لہٰذا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دوسروں کی زندگی میں ہم اس ویلیو کو کیسے اور ایڈ کر دیں, کیسے ہم وہ کام کریں کہ جس سے معاشرہ بہتر ہو جائے. جب آپ معاشرے کا اس بارے میں سوچنا شروع کریں گے نا, آپ کے پاس بہت پیسہ آئے گا. کیسے معاشرے کو ہم گھر دے دیں, چھت دے دیں, کیسے ان کے لیے انویسٹمنٹ اچھی ہو جائے, ان کے لیے ان کا چھوٹا سا پیسہ بڑے پیسے میں کنورٹ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. یہ بہت کچھ سوچنے کا ہے جو کہ آپ کو سوچنا ہے. جب ان لائنز پہ سوچتے ہوں گے تو آپ کے پاس گاہک آئیں گے, کسٹمر آئیں گے, چیزیں بکیں گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیادی طور پہ NLP جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے وہ دماغ کی پروگرامنگ ہے. اگر ہمارے دماغ کے اندر کچھ برے گلٹ ہیں, نفرت ہے, حسد ہے, ٹھیک ہے, برے امیجز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو جب تک ہم کلین نہیں کریں گے, صاف نہیں کریں گے, یعنی وہ ڈیڈ باڈیز ہیں جو ہمارے اندر ہی ہیں. آپ سوچیں اندر ڈیڈ باڈیز ہوں گی تو وہ ہم کس طرح خوشحال ہوں گے, یعنی وہ کلٹر بہت زیادہ ہوگا نا. تو وہ جب وہ ہوگا تو وہ خوشبو نہیں آئے گی, خوبصورتی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, سکون, امن, چین نہیں آئے گا, شانتی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ تب آئے گی جب ہم ان کو معاف کریں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کو معاف کریں. اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی تو کسی کے ساتھ اس سے معافی مانگیں, یا ادروائز گلٹ جو ہوتا ہے کہ ہمیں خود ہی خیال آتا رہتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کر دیا, تو اپنے آپ کو معاف کریں, اپنے آپ سے پیار کریں, محبت کریں اپنے آپ سے. یعنی آپ یونیک ہیں, اللہ نے آپ کو ایک مقصد کا بھیجا. آپ کی جو, اور دوسری ایک بڑی اہم بات,
اپنی ایک خوبصورت سی تصویر اپنے ذہن میں بنائیں. ہمارے اپنے ذہن میں ہی تصویر بڑی خراب ہو جاتی ہے نا, کیونکہ جو ہی ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے نا, جو نفرت ملتی ہے رشتہ داروں سے, باقی جگہوں سے, تو وہ ہم اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں, اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید یہ ریلیونٹ ہیں, تو اس لیے ہمارے میں کوئی پرابلم ہوگی. ایسا نہیں ہے, ان کے اپنے پرابلم ہو سکتے ہیں, ان کی اپنی حسد, نفرت, وہ پیچھے رہ گئے ہیں, وہ کرائسس میں ہیں, وہ غربت میں ہیں. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ نکل جائیں, لیکن نکل سکیں گے نہیں جب تک کہ وہ خود نہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. انسان کی ہم دوسرے کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں, گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, رہنمائی دے سکتے ہیں, دوسرے کے لیے اور مدد کر سکتے ہیں, لیکن اس نے کرنا ہے. کوئی آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا, ایک بات یاد رکھیے. لہٰذا کام جو بھی آپ کر رہے ہیں اس سے محبت کیجیے, کام سے لو کیجیے, کام کو کریٹو بنائیے, کام کو خوبصورت بنائیے, تاکہ اس کا امپیکٹ آپ کی زندگی کے اوپر آئے. آخر میں صحت کی بات کروں تو صحت جو ہے وہ ہمارے اختیار کی چیز ہے. اگر ہم وہ ساری پرابلم, پریشانیاں, خوف, غصہ, نفرت, یہ انسان ہے, اس کے اوپر غصہ بھی آئے گا, نفرت بھی آئے گی, خوف بھی آئے گا, حسد بھی آئے گا, یہ سارا کچھ ہے, لیکن اس کی مینجمنٹ ہمیں درکار ہے. اور پھر ہر چیز کی ایک پریکٹس ہوتی ہے. جب اوور دا ایئر آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی کیا دیکھنا ہے. اگر کسی کے پاس بہت بڑی ویلتھ ہے, بہت بڑی کامیابی ہے, تو اس میں سے کیا دیکھنا ہے, انسپائر کیسے ہونا ہے. اس سے جب آپ چند باتیں پوچھیں گے تو وہ آپ کے کام کی باتیں ہوں گی. ان کاموں کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے گا, آپ کو بھی اور خوشحالی ملے گی, آپ کو بھی کامیابی تھوڑی سمپلیفائی ہو جائے گی, کیونکہ مینٹورشپ آپ کے تحت اس سے بات کر رہے ہوں گے نا. تو جب آپ مینٹور آپ کو جو کوئی گائیڈ لائن, رہنمائی, ہیلپ دے گا تو وہ آپ کے کام آئے گی. تو لہذا زندگی کو صحیح ڈائریکشن میں لائیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور ویڈیو میں بناتا رہوں تو آپ کامنٹ بھی کر دیجیے گا. اور ویسے ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, لیکن زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ انفارمیشن دوسرے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا, تاکہ وہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے چینج لے آئے. اور جب وہ چینج لے آئے گا تو وہ خوشحال ہوگا اور آپ کو کے لیے بھی دعائیں کرے گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.